أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے فرمایا جائے افامن کیا فمن پس جو یعلم جانتا ہے انما کہ بے شک جو انزل الیک نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف میں رب کا تمہارے رب کی طرف سے الحق وہ حق ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کس طرح یہ مطلب بولتے ہیں نا افامن کیسے یہ ممکن ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے وہ شخص ہو گیا کا مانین اس کے دیکھو بار بار یہاں آیا ہے نا کمپیریزن میں آیا ہے نا. ہاں کمن مانین اس کے ہوا آما اندھا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما در حقیقت یتذکر اولو الالباب. در حقیقت یا بے شک نصیحت کس کے لیے ہے؟ نصیحت اولو الالباب کے لیے ہے جو عقل والے ہیں. یعنی ایک شخص جو اپنے رب کی طرف سے حق پر ہے اس کو حق جانتا ہے قرآن کو صحیح جانتا ہے اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور ایک جو آنکھ ہو کے بھی اندھا بنا ہوا کیا دونوں برابر ہے؟ نہیں ہے. تو نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ اولو الالباب. اب ہم سوال یہ ہوگا اولو الالباب کون ہوتے ہیں عقل مند کون ہوتے ہیں نا تو آگے اس کی اور کلیئر کیا گیا ہے الذین وہ لوگ جو یوفون بعہد اللہ وفا کرتے ہیں کیا اللہ کے عہد. اب اللہ کا عہد کیا ہے؟ ہاں اور کیا ہے؟ عہد الست بھی ہے اور کیا ہے؟ ہر وہ چیز نا جو ہم قرآن میں جو پڑھتے ہیں اللہ سے وعدہ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کر رکھا ہے اور اس میں خاص طور پر وہ بھی عہد ہوتا ہے جو بندوں کا بندوں سے بھی ہوتا ہے. یا تو بعہد اللہ اللہ کا عہد ہے اللہ کے عہد میں بھی بندوں کا بھی عہد آ جاتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں نا کبھی نہیں توڑنا چاہیے. تو اللہ سے کیا ہوا عہد ہو گیا عہد الست بھی ہو گیا ہے یا جو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں وہ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ بندوں سے بندوں کا جو عہد ہوتا ہے وہ بھی ہے اس کی بھی پاسداری کرنی چاہیے. ولا ینقضون میثاق اور نہیں وہ کیا کرتے میثاق کو وعدے کو عہد کو نہیں توڑتے ہیں وعدے کو مطلب پورا کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو یصلون ہاں جوڑے رکھتے ہیں ما امر اللہ جو اللہ نے حکم دیا ہے بہی ساتھ اس کے ان یوصل کہ وہ جوڑے رکھیں. اللہ نے کس بات کا حکم دیا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں؟ ہاں رشتے رحم کے رشتے خاص طور پر یہ آتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑے رکھنے کے لیے کہا ہے؟ جو رحم کے رشتے ہوتے جو رشتے دار ہوتے ہیں. اور دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ بس دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے تو آپ یہاں کیوں آئے میں یہاں کیوں آئی؟ ہاں تو یہ بھی ایک رشتہ ہے نا. یہ کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ دینی بہن ہے نا دینی بہنیں ہیں نا ہم لوگ. ایمان اور اسلام کی بنیاد پر جو رشتہ بنتا ہے اس کو بھی جوڑے رکھنا ہے. رشتہ داروں کا تو وہ تو ہے ہی ہے صلہ رحمی تو ہے ہی ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ یہ جو رشتہ جو دین اور اسلام کی بنیاد پہ جو رشتہ بنتا ہے جو ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہم ایک خاندان کے نہیں ہیں ایک قبیلے کے نہیں ہیں. ہاں ہماری تو آپ لوگوں سے کبھی نہ میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا لیکن رشتہ ہے کہ نہیں ہے اس کو بھی بنائے رکھیں اس کو بھی جوڑے رکھنا ہے. یہ بھی بہت اہم رشتہ ہوتا ہے.
تو کیا فرمائے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں جو جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ان یوصل، کہ اسے جوڑے رکھو، ویخشون ربہم، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ نہیں، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد کو جوڑتے، الذین یوفون بعہد اللہ ہے، ولا ینقضون میثاق، اس کے بعد کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور چوتھا کیا ہے؟ ویخشون ربہم، کیا کرتے ہیں وہ؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ویخافون، اور خوف رکھتے کس بات کا؟ سوء الحساب۔ یہ کیا ہے سوء الحساب؟ مطلب کیا؟ یہ برا حساب۔ کون سا برا حساب؟ آخرت کے، یعنی ہر کام کرتے تو کیا سوچے کرتے ہیں؟ کہیں میری تو پکڑ نہیں ہوگی، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو نہیں، کہیں میرا یہ سوال جواب تو نہیں ہوگا، تو میں کیا جواب دوں؟ یعنی بولتے نا ہر انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے نا۔ تو کہتے دن بھر جو گزرا ہو رات میں سوچیں کہ میں نے کیا کیا کیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر سوال کرے تو میں کیا کیا جواب دوں گی، کیسے جواب دے پاؤں گی کہ نہیں دے پاؤں گی، اور اگر واقعی میں اپنے آپ کو ہی جواب نہیں دے پا رہی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ تو مجھے کیا کرنے ہیں؟ اپنے میں اصلاح کرنی ہے۔ اسی سے انسان پھر اپنا اصلاح کرتا ہے نا، اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم کیا؟ والذین صبروا، کیا ہے؟ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ ابتغاء، بے غین، یہ بغی اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے بغاوت بھی ہے۔ بغی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نا، چاہنا۔ جو باغی بھی ہوتا ہے نا وہ کچھ چاہنے کے لیے بغاوت کرتا ہے نا، ہاں۔ اور دراصل بغی کا مطلب ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز چاہنے کے لیے نا حدود کو کراس کر جانا، حد توڑ دینا۔ کوئی چیز پانے کے لیے انسان حد کراس کرتا نا۔ دیکھ، کوئی چیز کی چاہت ہوتی ہے نا، کوئی ہم کو بھی اگر کوئی چیز دینا ہو تو ہم سوچیں کیسے بھی کیا ہو جائے کہ وہ چیز مجھے مل جائے، پھر نہ دن کا آرام نہ رات کی نیند۔ وہ چاہت جو ہوتی ہے نا، بہت بولتے نا ایک دم زبردست جو بڑھ جاتی ہے نا، وہی بغی ہے۔ کہ اس چیز کو پانے کے لیے، اس چاہت کی اس طلب کے لیے، اس چیز کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے حدود کو کراس کر جاتا ہے نا۔ تو یہاں جو فرمایا جائے، اور یہ دونوں ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں کوئی اچھی چیز پانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، ہاں، یہ تو اس پہ تو اجر پر اجر ہے۔ بری چیز چاہنے کے لیے تو گناہ پر گناہ ہے نا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبرو۔ صبر کا کیا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ میں کہتا آپ صبر کریں، میں صبر کروں، آپ کیا صبر کے کیا صبر کروں؟ رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ ہاں، غلط کاموں سے، برے کاموں سے، خواہشات، جو غلط جو خواہشات نفس سے، اس کی لگام بولتے ہیں نا۔ دل تو کچھ پتہ نہیں کیا کیا چاہتے رہتا ہے نا، لیکن انسان جب چاہا تو کوئی بات نہیں، انسان کمزور ہے، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہے، خون میں بولتے ہیں نا ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ وہ تو کیا کیا خواہش چاہتا ہے نا، بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو فوراً کنٹرول کر لیتے ہیں نا۔ جو کنٹرول کر لیا نا وہی بولتے ہیں نا وہی زبردست انسان ہے، اور جو اپنے نفس کے ہاتھے بہہ گیا نا تو وہ برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے نا۔ تو روکنا اپنے آپ کو برے کام سے، بری خواہشات سے۔ وہ لوگ جو رک جاتے ہیں کس کے لیے؟ ابتغاء وجہ ربہم، کیا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کی رضا۔ یہ دراصل یعنی ہر کام میں، دنیا کے کام میں تو انسان بہت کچھ صبر کر جاتا ہے، لیکن خاص طور پر ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ملے، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرے نا، وہ دراصل دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں وہ مطلب بولتے ہیں نا وہ چیز، وہ کوالٹی، یہ بہت حامیم سجدے میں بھی یہ آیت آئے گی، اور ایک آدھ جگہ اور بھی آئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اور بھی بہت جگہ ہوگی۔ آگے فرمایا جائے واقاموا الصلاۃ، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کہیں چھوڑی نہیں جا رہی ہے۔ وانفقوا، اور پھر ہے نا خرچ کرتے مما، اس میں سے رزقناہم، ہم نے دیا ہے، سرًا، چھپا کر بھی کرتے ہیں، اور کیسے کہ وعلانیہ۔ اب کیوں چھپا کر کرتے ہیں؟ یہ کس صدقات کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، سرًا جو لفظ ہے یہ کس صدقہ کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، ایکسٹرا جو نفل صدقہ، ہاں، اور وہ جو زکوٰۃ فطرہ جو وہ علانیہ ہے، چھپا کے دینا، تاکہ نفس اپنا یہ نہیں ہو جائے دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم تو بہت بڑے ہو گئے، ہم تو اتنا خرچ کرتے ہیں۔ چھپا کے دو، اور علانیہ دکھاؤ، تاکہ سامنے والا اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا، فطرہ نہیں دے رہا ہے، جو فرائض میں سے ہے، تو وہ ان کو دیکھتے ہوئے دینے لگی نا۔ اسی لیے کچھ صدقات چھپا کے کرنا چاہیے، اور کچھ کو خاص طور پر یہ نفل صدقے کی طرف بھی اشارہ ہے اور فرائض کی طرف بھی اشارہ ہے۔
وہ لوگ جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وانفقوا مما، جو ہم نے دیا. یہ کبھی بھی یاد رکھیں نا، رزقناہم آتا ہے. ہاں، یہ ہم نے نہیں کمایا، میرے شوہر نے کمایا، بہت محنت کرتے ہیں، انہوں نے کمایا، میرے باپ نے کمایا ہے. ہاں، میرے بیٹے نے کمایا، میرے بیٹے کی کمائی ہے. کیسا ہم اپنا وہ کرتے ہیں نا. آتا ہے اس میں، کہاں آتا ہے؟ رزقناہم آتا ہے نا، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے. اور اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں کرنا ہی، اللہ کی راہ میں کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. جس نے دیا اسی کی راہ میں کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. آپ اگر مجھے کچھ دیں، مجھے تو آپ کو تو ایک دم ایزیلی دے دینا چاہیے. ارے آپ کا تو دیا ہوا ہے، آپ پہ نہیں کروں گی تو کس پہ کروں گی. لیکن ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں نا. تو یہ بار بار اس کو دھیان رکھیں. رزقناہم آیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سرا وعلانیہ. ویدرؤون، اور دور کرتے ہیں بالحسنہ، حسنہ کو السیئہ، برائی سے. یعنی کیا کرتے ہیں؟ برائی کو کیسے دور کرتے ہیں؟ کس ہتھیار سے؟ بھلائی سے دور کرتے ہیں. اب دیکھیں برائی کو بھلائی سے کیسے انسان دور کرتا ہے، چلیں بتائیں. ہاں دیکھیں، دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں نا. ایک کیا ہوتی ہے؟ ہم سے ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک غلطی ہم سے ہو جائے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، اور ایک غلطی سامنے والا ہم سے کرے تو اس پہ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے. دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک ہم سے ہو جائے، سامنے والے سے ہو جائے. یہ دونوں طرح کا یہاں دونوں باتیں بتائی گئی. اگر ہم سے ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں، اور اگر ہاں اپنی جو ہماری غلطی ہوئی ہے، جو کمی، کوئی کوتاہی، کوئی ایسی غلطی جو جیسے یاد آئی مجھے، ہاں، یا کسی کا دل دکھایا، یا کسی کا مال کھایا، یا کچھ بھی کیا، فوراً کیا کرنا ہے؟ روتے نہیں بیٹھنا ہے، اپنے آپ کو کوستے نہیں ہیں، غمگین ہو کے یہ شیطان کا حربہ ہے. ہاں، کہ انسان کو غمگین کر دے، اس کو بیٹھا دے، اس کو مایوس کر دے. ارے تمہاری غلطی ہے. انسان بولتے ہیں نا کہ وہ ہے، کمزور ہے نا. خلق الانسان وہ ضعیفہ ہے. انسان سے غلطی ہو گئی، شیطان کیا کرتا ہے؟ ہاں تم نے تو بہت غلطی کر دی، اب تو تم ایک دم لائق نہیں ہو گیا، اب تو تم کسی کو منہ دکھانے نہیں، اب تم گھر میں بیٹھو، منہ چھپاؤ اور یہیں رہو. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے. جہاں اپنی غلطی کا احساس ہو فوراً ایکشن میں آ جاؤ. جس کا مال کھایا اس کو دے دو. ہاں، جسے ستایا ہو اسے جا کے معافی مانگ لو. کچھ ایسے گناہ کی جو کسی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جیسے احساس ہوا کہ میرے سے تو یہ جرم ہوا ہے، جیسے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا ہے. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا، جو صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں انہوں نے کیا غلط گمان کر لیا تھا نا، کہ اللہ کے رسول نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ انہوں نے کیسے فیصلہ لے لیا. اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں گئے تو بغیر عمرہ کر کے واپس آئے نا، تو کیسے فیصلہ لے لیا؟ تو انہوں نے غلط گمان کیا نا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے. بہت اس طرح سے غلط گمان. بعد میں کہتے جب زندگی میں احساس ہوتا تھا تب میں صدقہ کرتا تھا. تو مجھے یہ بات، کتنے ایسے گناہ جو ہوتے جو ہم کسی کو نہیں بتاتے ہیں، جو ہماری حد تک رہتے ہیں. بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں، لیکن میری بہنیں جب بھی، کیونکہ اس کی تلافی یہی ہے کہ جب انسان کو یاد آئے نا تو وہ کچھ صدقہ کر دے. بولتے نا ایک گندگی کو اگر دور کرنا ہے تو آپ گندگی سے دور کریں گے نا تو وہ نہیں، صاف پانی سے کرنا پڑتا ہے نا. جب انسان کو اپنے گناہ، وہ کسی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جب انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، بہت سے ایسے غلط کام ہو جاتے ہیں جو کسی سے، لیکن جب یاد آئے نا تو جب یاد آئے نا تو اس کو دھونے کی کوشش کرنا چاہیے. کسی کو مارا ہے جا کے معافی مانگے، کسی کا چھینا ہے اس کو دے دے، کسی کا دل دکھایا ہے. کتنی دفعہ وراثت جب ہوتی ہے اس کے حقوق میں جو حق تلفی ہو جاتی ہے، چلو اس وقت تک نہیں یاد تھا، نہیں ہم کو پتا تھا، ہم قرآن کو، آج ہم قرآن جان گئے نا. اب سوچا ارے وہ تو اتنے پہلے کی بات تھی، اتنے پہلے میں نے اپنے بہن کا یا اپنے بھائی کا یا فلاں کا میرے شوہر نے حصہ لے لیا، ان کی بہنوں کو نہیں ملا. ایک بات بتا رہی ہوں، اب تو اتنا زمانہ گزر گیا، اب میں کیا کروں؟ یاد کب آیا؟ آج آیا نا، آنکھ آج کھلی ہے نا، تو پھر وہ کریں نا، اس کی تلافی کریں نا. یہ نہیں سوچے کہ اب تو بہت وقت گزر گیا، اب کیا کروں، اب تو ہو گئی ہے. نہیں، واپس کر دیں اس کا. جب انسان کو جب جاگو، بولتے جب جاگو وہ سویرا ہے نا. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹے تو اس کے بھولا مت کہو نا. یہ سب جملے سب کو پتا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ غلط کرے تو کیا کریں؟ برائی کو برائی سے دور کریں. دور ہوگی. کیسے دور ہوگی؟ ہاں، برائی کو اگر ہم برائی سے، آپ نے میرے ساتھ برا کیا، میں بھی آپ کے ساتھ، میں تو بدلہ لے کے رہوں گی. ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اس نے میرے بچے کو مارا تو میں تو چھوڑنے والی ہوں نہیں. وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں کسی سے کم ہوں. ہم کو بتانا بھی پڑتا ہے نا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، جتانا بھی تو ہے نا ہم کسی سے کم ہیں.
ہم بھی بتائیں گے کیسے کری, موقع تو آنے دو نا, میں تو بدلہ لوں گی, لے کے ہی رہوں گی. پھر کیسے دوں کیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, پھر کیسے ہم اس آیت پر عمل کریں گے نا, کیسے عمل کریں کہ دشمن ہمارا دوست بن جائے نا. اور پتہ نہیں, ایک چھوٹی سی مثال یاد نہیں, ایک کہانی تھی, بولتے 2 کسان تھے ایک دوسرے کو, ایک کسان اس کو مطلب بہت ستا رہا تھا, پریشان کر رہا تھا, بہت اس طرح سے دشمنی تھی, جو ستا رہا تھا نا اسی کا گھر جل گیا. تو بچایا کہ وہ چاہتا تو کیا سوچتا, اس نے مجھے بہت ستا, اس کا گھر جلنے دو. اس نے کیا کیا, آگے بڑھ کر اس کا گھر بچایا, جلانے سے بچایا. اس طرح نصیحت کی جیسے باتیں ہیں. تو وہ ہے نا, جب اس نے بچا لیا, کر لیا, اور اس کے وہ جس کا وہ مکان تھا وہ ظاہر سی باتیں جل گیا, اس کو بھی آگ واگ لگی ہوگی. جب وہ ایڈمٹ ہوا ہاسپٹل میں, تو جس نے بچایا تھا اس کے پاس گیا, تو ایک دم شرمندہ, اتنا رونے لگتا ہے کہ میں تو تمہارا دشمن ہوں, تم نے مجھے کیسے کیا. تو تم میرے دشمن, تم تو میرے دوست ہو. دشمن تھا تو وہ تو مر گیا نا. کیسے مر گیا, اس کو احساس ہو گیا نا کہ اس نے تو میرے لیے اتنی بھلائی کیا ہے. تبھی تو اس کے سامنے رو رہا تھا, معافی مانگ رہا تھا کہ میں تو تمہارا دشمن, بس تم میرے دشمن اب نہیں رہے, دشمن تو مر کے وہ آگ میں ختم ہو گیا, تو تم میرے دوست ہو. اگر وہ نہیں بچاتا اس کو, تو وہ دشمنی تو دشمنی رہتی نا, وہ دشمن دوست بنتا نہیں بنتا نا. تو میری بہنیں یہ بہت بولتے اولو العزم کاموں میں سے ہے, اور یہ نصیب نہیں ہوتی, مگر بہت اس میں وہ آیت اس طرح سے حامل سجدہ میں ہے, جو بہت عظیم ہوتے ہیں یا عظمت والے ہوتے ہیں یا بڑے دلوں کے ایسے کچھ آیت کا ترجمہ ہے. یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے, یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, بولنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نا, جب میدان عمل میں, تب بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے اگر لوگ ہر شخص ایسا ہو جائے تو کسی کے گھر میں جھگڑا نہیں ہو. کہیں پاس پڑوس میں جو لڑائی جھگڑے زیادہ تر مسلم علاقوں میں آپ سنتے ہوں گے, کتنی آوازیں آ رہی ہے, وہ اس کو چلا رہے, وہ اس کو جھانک کے دیکھو تو ہمارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں, جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اگر ہر شخص اس پر عمل کرنے لگے نا, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی قتل خون نہیں ہوگا, کوئی مارا پیٹی نہیں ہوگی. لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں 4 لوگ رہتے ہیں نا, تو وہاں آپ دیکھ لیں لوگوں کا حال ایک دوسرے سے, اس پہ عمل تو بہت زیادہ ضرورت ہے نا. اچھا, ان کے لیے کیا ہے, معمولی مقام تھوڑی نہ ہے, رزلٹ بھی تو دیکھ لیں ہم لوگ, وہ تو چھوڑ دی میں نے. اولائے کا یہی لوگ کیا ہے, لہم, ان کے لیے عقبت دار بھی ہے نا, انجام کیسا ہے. عقبہ مطلب انجام بولتے ہیں, دار مطلب گھر. ہاں, تو انجام گھر مطلب کیا, آخرت کا گھر. یعنی اگر تم نے دنیا میں یہ سارے کام کر لیے, تو تمہیں آخرت میں تمہارا رزلٹ کتنا اچھا آئے گا, انجام کتنا اچھا ہوگا, گھر کیسا ملے گا, یہ بہترین گھر ملے گا. اور انسان بولتے ہیں نا کہ ہر انسان کی یہی تمنا, گھر کی تمنا ہوتی ہے نا. خاص طور پہ دار اسی لیے آیا ہے. ہر عورت کا خواب ہوتا ہے نا گھر, ہر مرد کا, ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو, ایک ہمارا اپنا گھر ہو جائے. ہاں, بھلے ہم کسی میں بھی ہو جائے, ہمارا خود کا تو رہے نا. اور جب کہ دیکھا جائے وہ خود کا رہتا ہے, جہاں آنکھ بند ہوئی گھر سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں نا. سوچے تو کتنی بڑی حقیقت ہے نا. ہم بولتے ہیں ہمارا گھر, ہمارا یہ, ہمارا کرتے ہیں. بند کرو آنکھ, دیکھو تمہیں کیسے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے. اور اس میں جلدی بھی کرو, دیر بھی مت کرو, جتنی جلدی ہو جائے ان کو نکالو گھر سے اور جا کے ڈالو مٹی کے نیچے. ہاں, تو جو ہمارا ہے نہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا, اور جو ہمیشگی کا ملنے والا گھر ہے اس کے لیے ہم سوچنا ہے کہ ہمیں کتنی تیاری کرنا ہے. جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے گھر کی تیاری کرنا ہے نا, دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں کے گھر کو سجانا ہے نا, وہاں کے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے نا. تو ساری سامان کہاں سے بھیجنا ہے, صوفہ کہاں سے خرید کے بھیجیں گے آپ, ہاں, کباڑ کہاں سے خریدیں گے, فرنیچر کہاں سے خریدیں گے, ہاں, کراکریز کا کتنا ہمیں شوق ہے نا, کہاں سے بھیجیں گے, سب یہیں سے بھیجنا ہوگا. یہاں سے بھیج کے اس گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گنا بڑھا کے ہم کو دے گا نا. ہاں, جو ہمارا کانچ کا ہوگا وہ ہم کو سونے چاندی کا مل جائے گا. جو ہمارا پلنگ نارمل ہوگا, لکڑی کا ہوگا, وہ پتہ نہیں کیا چیز کا ہو جائے. جو صوفہ ہمارا کیسا ہے, وہاں کیسا صوفہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو مزید غنی ہے نا. ہاں, وہ دیتے جائے گا, پلس 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 کرتے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلے, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج آیت نمبر یہیں تک رہے گی. آگے کی آیت بھی بہت اچھی ہے, اور اس کی تشریح بھی اتنی اچھی, مجھے اتنی پسند ہے, لیکن ہے نا اب وقت بھی ہو گیا ہے اور میں یہیں تک سوچ کر آئی ہوں پڑھانے کے لیے. آیت نمبر کتنا ہے, 22 نا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ جو بھی ٹیچر ہوگی تشریح کر لیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی عبدکا وابنو عبدکا وابنو امتکا ناسیتی بیادکا مادن فیا حکم کا عدل فیا قداؤ کا
اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.